بڑوں کی عزت کریں، اور اللہ نے آپ کو کوئی اعزاز دے دیا نا، تو پھر اس عزت کے معاملے میں یہ نہ سمجھیں کہ صرف اللہ نے مجھے دیا ہے تو باقی شاید جو اللہ نے بندے پیدا کیے ہیں وہ ایسے ہی ہیں۔ رب نے جس کو بھی پیدا کیا ہے باکمال ہی پیدا کیا ہے، جس کو بھی شان عطا فرمائی ہے، کیا بات ہے میرے رب کریم کی۔ یہ بات بھی میرے اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کہ یمن میں نا ایک عیسائی نے نیچے سلیب پہن لی، سلیب پہنتے نا عیسائی، نیچے وہ پہن لی، اوپر جبہ پہن لیا، سر پہ امامہ باندھ لیا، مسلمانوں والا لباس۔ ایک مسلمان عالم دین کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا کہ میں نے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا ترجمہ اور معنی اور تشریح پوچھنی تھی۔ انہوں نے کہا پوچھیں۔ کہنے لگے یہ جو ترمذی میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں مومن کی فراست سے ڈرو، یہ تو اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ اندر مجھے دیکھ لے گا کہ میں نے زنار پہنا ہوا ہے، سلیب پہنی ہے۔ کہنے لگا اس حدیث کا کیا ترجمہ ہے؟ تو عالم دین نے نا ترجمہ بھی بتایا، تشریح بھی کی۔ وہ ہنس کے دوسرے عالم کے پاس چلا گیا، ان سے جا کے بھی ترجمہ پوچھا، انہوں نے بھی اپنی فہم کے مطابق، علم کے مطابق ترجمہ بتایا۔ پھر تیسرے کے پاس، چوتھے کے، 7 علماء کے پاس گیا۔ یہ کرتے کرتے بغداد شریف پہنچ گیا، اور پہنچ گیا حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں۔ کہنے لگا حضور اس حدیث کا کیا ترجمہ ہے کہ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ جبہ اتار اور نیچے تو نے سلیب پہنی ہے، وہ توڑ اور کلمہ پڑھ کے مدینے والے کا غلام بن جا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ترجمہ ہے اس کا۔ اب وہ اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا، مسلمان بھی ہو گیا، سلیب بھی توڑ دی، بات مان بھی گیا، لیکن وہ کہنے لگا حضور وہ 7 علماء جن کے پاس پہلے گیا ہوں، شاید مجھ سے کو پوچھے تو میں کہہ دوں کہ وہ پڑھے ہی نہیں، وہ محنت ہی نہیں کرتے، معاذ اللہ۔ ہمارا تو یہ لب و لہجہ ہوتا ہے، وہ جی میں نیک بڑا ہوں۔ ہم تو دوسروں کی نفی کرنے کا معنی اپنے آپ کا اس بات سمجھتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی کہنے لگے کیا کہا تم نے؟ ان 7 نے یہ بتایا؟ فرمانے لگے یہ بھی اس حدیث کا ترجمہ ہی ہے کہ انہوں نے نہیں بتایا۔ کہنے لگے کیا مطلب؟ فرمانے لگے ان 7 کو پتہ چل گیا تھا کہ تجھے کلمہ پڑھانے کا ثواب اللہ نے میرے ہاتھ میں لکھا ہوا ہے، یہ میرے کھاتے میں لکھا ہے کہ جنید تجھے کلمہ پڑھائے گا، ورنہ سمجھ وہ بھی تجھے گئے تھے۔ پر انہوں نے کہا کہ تیرا ثواب جنید بغدادی کے کھاتے ہے، لہذا تجھے بھیجنا ہے تاکہ تو وہاں تک پہنچ جائے۔ اب بات کو سمجھے نا۔ اب میں ایک فکرہ جو میں بڑا کہا کرتا ہوں، پھر کہتا ہوں، کسی کو عزت وہ دیتا ہے جو خود صاحب عزت ہو، جس کے اپنے پاس نہ ہو وہ کسی کو دے سکتا؟ حضرت جنید بغدادی نے عزت دی، فرمایا ان کو بھی پتا تھا، لیکن ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ تجھے کلمہ پڑھانا اللہ نے میرے ہاتھ پہ لکھ دیا ہے۔